کھولو بچ جاوے گا، ہر غم کھولو بچ جاوے گا، گلہ کرے سرکار دیا جے خالق نو راضی کرنا، جے خالق نو راضی کرنا، محفل کرے سرکار دیا ہر غم کھولو بچ جاوے گا، گلہ کرے سرکار دیا جے خالق نو راضی کرنا، محفل کرے سرکار دیا ہر غم کھولو بچ جاوے گا۔ عقیدہ سماعت فرماؤ۔ ایک دوجے تو بدلے سارے، ایک دوجے تو بدلے سارے، پاک صحابہ سونے دے شان رب نے آپ بنایا، شان رب نے آپ بنایا، یار دیا ہر غم کھولو بچ جاوے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اپنے ورگا ہرگز جلیا، اپنے ورگا ہرگز جلیا، سمجھ نہ سونا بیٹھا فرش تیار، سونا بیٹھا فرش تیار، خبر شوقا دیا ہر غم کھولو بچ جاوے گا، گلہ کرے سرکار دیا ہر غم کھولو بچ جاوے گا۔ میں کون پر کرم کمایا آقا نے، نوکر رکھ لیا مینو اپنا، نوکر رکھ لیا مینو اپنا، میں کہنے چمکا دیا ہر غم کھولو بچ جاوے گا۔ اللہ یہ آیات تسا سارا نے الحمدللہ سنی ہوئی بھی ہے، بلکہ استاد کو بہ کے یاد نہیں کی تھی، سن کے یاد کر کے دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیات دا ایو کچھ حصہ نازل تھے، اگلا حصہ نازل کوئی نہیں ہویا۔ میرے نبی جلوہ گارن آیات دا یہ حصہ نازل تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، اندی آواز ڈبل آسی راجن، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ رب نے جیڑے ویلے جیڑی چیز عطا فرمائیے سارا حصہ بھی تو چاہیے، تو یہ آیات جو نازل فرمائیے ان اللہ تبارک و تعالی و ملائکتہ میرے ملائکہ یصلون درود پاک علی النبی میرے نبی دے اوتے رب فرمانے میں بھی درود بھیجنا، میرے ملائکہ بھی بھیجنے کہنے اوتے پیارے نبی دے اوتے، اتنی تک آیات نازل تھی، آقا نازل کوئی نہیں تھی۔ صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ سارا حصہ کی رہے سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان، تھوڑی دیر گزری ہے، جبرائیل امین حاضر تھے، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر نے
جیڑی گال کی تھی ہے نا میرے رب کو ادا بڑی پسند آئی ہے جی کو گال سمجھ آئے او علاوہ سبحان اللہ کیونکہ محفل بدبخت آندا نہیں جڑا آ ونجے ول وہ بدبخت راندا نہیں یاد رکھو پہلی چیز پہلی ایک گل سماعت فرماؤ جیڑے دو صاحب بیٹھے نا جتنے منجو پہلے نیت ایک کر گنو نیت کیا ہے سکھن دی نیت نال آؤ کیڑی نیت نال سکھن دی نیت نال ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے حدیث نمبر 223 پیارے نبی دا پیارا فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سکھن دی نیت نال ہے ایک آیات سیکھی ہے ایک حدیث پاک سیکھی ہے ایک مسئلہ سیکھی دین دا فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے تو بھی زیادہ ثواب عطا فرمایا دوسرا حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے مدینے میں تاجدار نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف دی حدیث ہے فرمایا جیڑا بندہ ایک مسئلہ سیکھے ایک حج نہیں دو حج نہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مسئلے دے سیکھن دے اوتے اللہ تبارک و تعالی 70 حج دے برابر ثواب عطا فرما دے جیڑا جیڑی نیت نال آئے ایک مسئلہ سیکھ گی دے ایک گال سن گی دے ونجے حج قبول تھی وے یا نہیں تھی ایک گال سیکھیے ایک سنت پہلے سیکھ گئے مسئلہ ساروں کو یاد تھی ونجے تاکہ انعام دے حقدار سارے بن ونجے اچھا ڈاکٹر نے آ کے جیڑا بندہ کھاڑ کے میں نبی دا فرمان بعد سنے نا ڈاکٹر نے آ کے جیڑا بندہ کھاڑ کے پانی پیوے نا ان دے گردے فیل تھی گئے کیا تھی نے جیڑا بندہ کھاڑ کے پانی پیوے ان دے گردے فیل تھی گئے تے جیڑا بندہ بیٹھ کے پیارے نبی دی سنت ادا کرے یہ مسئلہ تو سارے سے گنزو ترائے ساواں دے بسم اللہ پڑھ کے پانی کو دے کے سجے ہاتھ نال پکڑ کھبے ہاتھ نال پکڑ کے پیونا کینا کام ہے شیطان دا کام ہے یاد رکھ گنو پہلے اور سجے ہاتھ نال پیونا پیارے نبی دی سنت ہے جے ترائے ساواں دے پیتے میرے نبی دی ایک سنت کو زندہ کیتے ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید دا ثواب ہے مسئلہ ساروں کو یاد تھی گیا اسی تو انشاءاللہ ہی نہیں کرے سو سارے دوست تاکہ 70 حج دا ثواب گھین کے ونجو خالی نہ ونجو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تریجا فرمان میں پڑھنا حضور دا فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایک مسئلہ سیکھے اور مسئلہ ہے علامہ صاحب جڑا پڑھتے نا الحمدللہ رب العالمین ان دے اندر ہا دا فرق ہے ہا دا پتہ کتنا فرق ہے اتنا فرق ہے جہاں بندے نے ہا پڑھے نا لفظ ہا ہے جہاں ہا پڑھے انہیں معنی بن دے ساریاں خامیاں اللہ دی طرف اگر نماز دے اندر لفظ پڑھ گئی دے تو ساری نماز کوئی نہیں ہوئی معنی تبدیل دی گئے نماز پڑھیے نماز دے اندر ایک لفظ غلط پڑھے ہا دی جگہ ہا پڑھے ساری نماز کوئی نہیں تھی نماز دوبارہ پڑھنی پوسی معنی بھی تبدیل تھی گئی تو جہاں پہ ہا انہیں معنی بن دے ساریاں خوبیاں اللہ دی طرف الحمدللہ رب العالمین سارا تعریفہ ساری خوبیاں اللہ دی طرف جہاں پر الحمدللہ رب العالمین دوسرا مسئلہ یاد ہی گیا نماز کے اندر اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک مسئلہ سیکھے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دے اچھا میلاد کی برکت سنو اے ربیع الاول کا مہینہ ہے مثلا ربیع الاول کا مہینہ تعبیر الرؤیا کتاب ہے وہ کتاب کے اندر مفسرین کرام نے لکھے خواباں دی تعبیر دی کتاب ہے ان اندر انہوں نے لکھے جہاں بندے خواب دے اندر لکھے نا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع تھی گئے خواب دے اندر لکھے تو سر ماشاءاللہ ظاہری بیٹھے ہو نا خواب دے اندر جہاں لکھے فرمایا انہیں بزرگاں نے لکھے میلاد دی شان دے اندر کتاب دے اندر جہاں لکھے اگر بے اولاد ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خواب دے اندر ربیع الاول لیکن دی برکت دی وجہ نال اولاد عطا فرما دے دوسری برکت فرمایا جہاں خواب دے اندر لکھے بندہ بیمار ہے فرمایا بیمار ہے تو خواب دے اندر ربیع الاول دا چند لکھے مہینہ شروع تھی چکے فرمایا بزرگان دین نے لکھے فرمایا وہ میلاد دے مہینے دی دیکھن دی وجہ نال اللہ بیماریاں تو شفا عطا فرما میلاد دی تریجی برکت بزرگان دین نے لکھے آؤ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان دے اندر لکھے آپ نے فرمایا حوالہ میں لینا بھی ذمہ دار ہون بھی ہیں بات تک بھی ہے فرمایا کہ جہاں بندے نے جیڑی جگہ دے اوتے میلاد منائے اور جڑے میلاد چاہے وہ مبارکباد دے مستحق ہو اور جنہیں منائے وہ مبارکباد مستحق ہیں کیوں فرمایا انہوں نے ایک کتاب دے اندر تفسیر روح البیان دے اندر لکھے او فرمایا جہاں بندے نے میلاد منائے جیڑی جگہ دے اوتے یاد رکھ گنو فرمایا پورا سال میلاد دی برکتیں ختم نہیں تھیں پورا سال ایک نہیں دو نہیں ایک مہینہ دو مہینہ نہیں
پورا سال آپ فرمینے میلاد دیا برکتیں ختم نہیں تھی جیرے گھر دے اندر پورا سال میلاد دیا برکتیں ہونے اتنا بیماری آ نہیں سکتا اتنا جادو آ نہیں سکتا چوتھی برکت میلاد دی صلوات فرماؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے جیاں گناہگار تمہارے جنیک فرمایا جیڑا بندہ میلاد چاہے میلاد منائے اور یہ بھی سن کے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الفتاوی الحاوی دے اندر یہ چیز نقل کی تھی اصل میلاد کیوں منانے ہیں اور میلاد منانا کیوں چاہیے تھا لوگ اعتراض کریں انہوں کو یہ گال یاد کی تھی منجو سنا روایت انشاءاللہ فرمایا او تو کو واسطے جیڑا میلاد تسا آدھے پہ ہو ایک جائز ہے کہ انہوں نے او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے جاگ دیو ان آقا جنال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی 75 مرتبہ زیارت کی تھی جنہوں نے 75 مرتبہ جاگ دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کی تھی بلکہ بزرگان دین فرمینے انہوں کو 1 لاکھ حدیث پاک زبانی یاد آئی اچھا پتہ یاد کی میں تھا یہ انہوں نے اپنے استاد کا ادب کیتا ہے استاد کا ادب کیتا ہے اللہ نے مقام عطا فرما رہی تھے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں پہلا کام پتہ کیا کرے مجمع کو اکٹھا کرو جی میں تسا کیتے سارے دو جمع تھی گئے انہوں نے آ کے مجمع کو جمع کرو جمع کرنے تو بعد دوجا کام پتہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے آ کے دوجا کام میں کرو تلاوت قرآن پاک کرو میلاد ہی مناؤ انہوں نے آ کے میلاد تلاوت تو بعد تریجا کام کیا کرنے انہوں نے آ کے تریجا کام میں کرو میرے نبی دے اوصاف بیان فرماؤ میرے نبی دی شانہ بیان کرو حدیث مبارکہ بیان کرو فرمایا اے میلاد کوئی آ کے نہیں سکتا غلط تھی سکتے اے میلاد ہی میلاد رب نے بھی منائے تے صحابہ نے بھی منائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے میلاد دے اندر حضور نے لوگوں کو بکرا کھوائے حقیقت ہے اگر حوالہ دیکھنا میرے کھول آؤ جو اچھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول یا اللہ جنہوں نے ہاتھ چاہتے نہیں ان ہاتھوں کو کہیں نہ محتاج نہ کریں ولادت حضور دی ولادت دی خوشی ہے دعا دا قبولیت دا وقت ہونے اے فرشتے بھی لکھتے پہن اے زمین بھی گواہ ہے اے دوست بھی گواہ ہے قیامت علیہ ہاتھ بھی گواہی دے سن ای واسے ایک بار والد اللہ سے محبت اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اچھا بھائی جنہیں ایسا میلاد کیوں منائے شور لاؤنا میں آدھی شعر میں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ گنو بیا سے میلاد کیوں منائے ختم نبوت دی سب تو وڈی دلیل رانا صاحب غور کرے سو کیونکہ سبق سواؤں تو موقع مل لے میں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ گنو غور کرے سو کہ ختم نبوت دی کمال دلیل ہے کلمہ سارا کو آنے لا الہ محمد الرسول ایک بار سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معنی کیا بن دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے نا وہ تو بعد اگلا معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اے تو نہیں تھے اے تو معنی نہیں بننا صحیح اچھا اگر آپ اللہ کے رسول تھے تو اگر یہ معنی بڑا کیا بن سی مرزائی کوئی کانا چاہ کے آگ سے نے سیر تا کھا لیے کئی کانے کو اسا نبی بنا کے ملا دو میلاد دی سب تو بڑی دلیل اچھا ہی واسے میلاد منانے ہیں کہ ایسا میلاد منا کے دسائے سارے نبی تھے نہیں ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی ہیں ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں پر میں ہمارے نبی مردہ بھی نہیں ہمارے نبی زندہ ہے میلاد کی سب سے بڑی دلیل ہے ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں ان مرزائیوں کا منہ بند کرتے ہیں پر میں اپنا منہ بند رکھو ہم اس لیے میلاد منا کے بتاتے ہیں اس کا میلاد نہیں منایا جاتا پر میں میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو سبحان اللہ جو پیدا ہو وہ مصطفیٰ ہے جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے سبحان اللہ سب سے بڑی دلیل اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں اور میلاد منانے کی برکتیں آپ نے 4 سماعت فرمائی اور جتنے دوست چل کے آئے ہو بس آخری بات سماعت فرمائے مین بات پتہ کیا ہے یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے ہماری اصلاح ہو جائے 25 سال کا نوجوان میرے سامنے کھڑا ہوا تھا میں نے ان سے سوال کیا یہ بتا صبح کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اس نے کہا صبح کی نماز کی رکعتیں 12 ہیں جو 25 سال کے نوجوان کو صبح کی نماز کا پتہ نہیں ہے
آپ بتائیں ان کو غسل کا تو پتا ہوگا نا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ دین سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی نا اس وقت مصیبتیں آئیں گی۔ یہ سیلاب آیا نا، بہت سارے لوگ پریشان ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، کہ ان کا مال تباہ ہوا، کسی کی اولاد، کسی کے مکان، بہت پریشان ہوئے سیلاب کی وجہ سے۔ یاد رکھنا یہ سیلاب جو آیا تھا نا یہ جان لینے والا سیلاب ہے، یہ جان لے کر جائے گا، اور یاد رکھ لو بے حیائی کا ایسا سیلاب ہے ایمان لے کے جائے گا۔ بے حیائی کے سیلاب کو کون روکے گا؟ یاد رکھنا آج گھر کے اندر جب بچہ رونے لگتا ہے تو باپ موبائل پکڑا دیتا ہے، یہ موبائل خاموش ہو جا۔ کہا جب بچہ روتا ہم ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں قرآن پکڑاتے ہیں۔ اور دوسری بات مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھنا جب انسان بولتا ہے انسان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ایک جملہ، ایک جملے پر حضور فرماتے ہیں اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پہلے سوچ کے بولنا چاہیے نا، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ بولے ہم جہنمی بن جائیں۔ مدینے کے تاجدار فرماتے اتنا خوبصورت جملہ دوسرا نکلتا ہے، فرمایا انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات کڑوی ہے تھوڑی سی کہنے لگا ہوں، ہم نے اپنے نبی کو پتہ کیسے مانا ہے؟ جیسے کافروں نے مانا ہے، جیسے نبی کو کافروں نے مانا ہے ہم نے ویسے مانا ہے، ناراض بھی نہ ہونا۔ کیوں؟ یاد رکھنا اگر ایک بندہ دودھ لے کے آئے، دودھ لے کر جب آئے تو ان کو گندا برتن سامنے رکھو، اس کے اندر دودھ ڈال دے، ان پڑھ بندہ ہے وہ اس گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا دودھ اللہ کا نور ہے، میں گندے برتن میں کیسے ڈالوں؟ اسے کہا یار تجھے کس نے بتایا؟ آپ غور کریں قرآن بھی نور ہے، نور ہے، نماز بھی نور ہے، میرے نبی کا فرمان بھی نور ہے، میرے نبی بھی نور ہے۔ یاد رکھنا یہ سب نور، کیا ہمارے دل گندے برتن میں یہ نور آئیں گے؟ جب یہ گندا برتن سینہ دل صاف نہیں ہوگا، اس سینے کے اندر بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، ایک دوسرے کی عداوت بھی ہے، بغاوت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تباہکاری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، سب چیزیں جب اس دل میں ہوگی، مجھے بتاؤ نماز کہتی ہے، رب کہتا ہے نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ایک بندے کو 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے، جھوٹ نہیں چھوڑا، نماز زیادہ دے گی؟ قرآن کہتا ہے، قرآن بڑا حق کہنا، قرآن کہتا ہے بے حیائی سے روکتی ہے۔ 50 سال ہو گئے بندے کو نماز پڑھتے، ابھی تک جھوٹ نہیں چھوڑا، مجھے بتاؤ نماز کیسے فائدہ دے رہی ہے؟ اچھا اور بات، یہ بلب بند کر دیں اندھیرا ہو جائے گا، اگر اسے جلائیں تو روشنی اور اندھیرا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے نا۔ اور جس دل میں گناہ کا اندھیرا ہو نیکی کا نور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور جس دل میں نیکی کا نور ہو گناہ کا اندھیرا نہیں آ سکتا۔ آپ اور میں غور کریں، ہم نے موبائل میں گانے بھی رکھے ہوئے ہیں اور موبائل میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، موبائل میں نعتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، موبائل میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، موبائل میں فلمیں بھی رکھی ہوئی ہیں، موبائل میں ڈرامے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جتنا وقت میں نے کہا ہم نے حضور کو کافروں کی طرح مانا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیسے؟ کافر حضور کو سچے مانتے تھے، ایسا مانتے تھے نا، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، امانتیں اپنے کافروں کے پاس نہیں رکھتے تھے، ہمارے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا یہ نبی سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ انہوں نے حضور کو ایسے کافروں نے مانا ہے۔ آپ اور میں غور کریں، کیا ہمارا چہرہ حضور کو دکھانے والا ہے؟ ہم نے حضور کو ویسے مانا ہے، ہم مانتے ہیں نا حضور سچے ہیں، ہم مانتے ہیں حضور صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، حضور تاجدار ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، سب مانتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، میرے نبی نے کہا میری سنت ہم نے چہرے پر سجائی ہے، ہم نے شکل حضور جیسی بنائی ہے یا کافروں جیسی؟ نراز نہ ہو، تھوڑی سی کڑوی بات ہے، ہم نے نبی کی نہیں مانی۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، حضور نے کہا داڑیاں رکھو مونچھیں کٹاؤ، ہم نے کیا کیا؟ نہیں مانی نا۔ حضور نے کہا لباس سادہ پہنو، ہم نے لباس سادہ پہنا ہے؟ نہیں۔ حضور نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پانی بیٹھ کر پیو، ہم نے پیا۔ حضور نے کہا کھانا کھانے لگو تو اپنی طرف سے کھاؤ، دوسرے کی طرف سے نہ کھاؤ، ہم نے کھایا۔ حضور نے کہا بیٹھ کر پیو، ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ حضور نے کہا بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ہم کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ حضور نے کہا شادیاں نکاح آسان کرو، ہم نے مشکل کر دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو، مسجد میں دیکھو کتنے نمازی ہیں۔ حضور نے کہا میری محفل سجا کے خوشی مناؤ، فرمایا یاد رکھنا
یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، اللہ خوش نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے حضور کی نہیں مانی۔ حضور نے کہا بیٹی کو پردہ سکھاؤ، ہم نے نہیں سکھایا۔ حضور نے کہا اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، ہم نے نہیں سکھائی۔ رات کا وقت ہے، ایک باپ رونے لگا، بچے کھڑے ہو کر بیٹھ گئے، ہمارا باپ کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے کہا سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ بچے آ کر بیٹھ گئے، ہمارا باپ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا سننا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تمہارے باپ کو مدینہ یاد آ گیا۔ بچوں کے دل میں محبت ہوگی، حضور کی پیدا نہیں ہوگی، ہم نے سکھایا ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا میں بڑا ہو کر سوال کیا کیا بنے گا؟ صحابی رسول۔ فرمایا کیوں صحابی رسول بنے گا؟ فرمایا اس لیے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا روز سوتے وقت میری ماں مجھے ڈرامہ سنا کر نہیں سناتی، ڈرامہ دکھا کر نہیں سناتی، فلم دکھا کر نہیں سناتی، میری ماں جب مجھے سناتی ہے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کر سناتی۔ کون سا باپ ہے، کتنے باپ ہیں جو شام کے وقت اپنی اولاد کو ٹائم دیتے ہیں؟ ناراض بھی نہ ہونا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کتنے باپ ہیں شام کو بیٹھ کر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقت دیا؟ کسی نے پوچھا ہے میرا بیٹا تجھے نماز آتی ہے، کلمہ آتا ہے، کہاں پڑھنے جاتا ہے؟ کبھی استاد سے پوچھو استاد جی کیا پڑھا رہے ہو؟ میرے بچے کو دین بھی سکھاؤ، مسئلہ بھی سکھاؤ۔ ایک باپ نے کہا ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ کیا ہماری بیٹی؟ میں ان سے امتحان لیتا ہوں، جب ان کی شادی ہوگی اپنے شوہر کے سامان کا خیال بھی رکھے گی یا نہیں؟ اس نے ماں نے کہا امتحان لو، بیٹی سے لینا چاہیے۔ اس نے پیسے دیے بیٹی کو، بیٹی یہ پیسے چھپا کر رکھو۔ دل سے کانوں سے سننے والی بات ہے، بیٹی پیسے چھپا کر رکھو۔ جب یہ بات کہی نا تو بیٹی نے پیسے رکھ دیے۔ 2 دن 4 دن گزرے تو باپ نے بیٹی کو بلا کر بٹھا لیا اور اپنی بیوی سے کہا جاؤ پیسے لے کر آؤ۔ ماں کو تو پتا ہوتا ہے نا اولاد کہاں کیا کرتی ہے، پتا ہوتا ہے نا ماں کو۔ پر میں ان ماں کو میں سلام کرتا ہوں جن ماں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے، ان باپ کو، ان والدین کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ وہ مبارکباد کے مستحق ہے جن کے گھر سے صبح گانے کی آواز نہیں آتی، قرآن کی آواز آتی ہے۔ ماں گئی ہر جگہ تلاش کیا، پیسے نہیں ملے، ماں بڑی پریشان ہو کر واپس آئی، فرمایا پیسے نہیں ملے۔ باپ نے بیٹی کو بلایا، بیٹی قریب آ گئی، فرمایا بیٹی یہ بتا پیسے لے کر آ۔ بیٹی دوڑتی گئی، علامہ صاحب جلدی سے پیسے اٹھا کر لے آئے۔ تو اس نے کہا بیٹی یہ بتا پیسے کہاں رکھتے تھے؟ اس نے کہا ابو جی آپ نے کہا تھا پیسے وہاں رکھنے ہیں جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں سے پیسے کوئی نہ اٹھائے وہاں رکھنے ہیں۔ پر میں وہ ایک ہی تو جگہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ پر میں بیٹی کہاں رکھے تھے پیسے؟ پر میں ابو جی قرآن میں رکھے تھے، قرآن سے کوئی نہیں اٹھاتا، سال سال قرآن پڑھا رہتا ہے، کوئی اٹھا کر سینے سے لگانے والا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم قرآن اٹھاتے ہیں، جہاں قرآن رکھنا تھا وہاں پر ہم نے ٹی وی رکھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے یاد رکھنا، یہ تباہی پتہ کیوں آئی ہے؟ یہ مصیبت وہاں نہیں۔ میں پہلے جمعے میں بھی آل علی پور پہ الحمدللہ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، میں دوستوں کو کہہ رہا تھا یار یہ فلسطینی بچوں کی بد دعائیں ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے یار آج آواز اٹھا لو، آج موقع ہے۔ جب بندہ نہیں اٹھتا نا، رب کہتا ہے وہ رونے والے، وہ چیخنے والے جو فریاد کر رہے تھے یا اللہ کوئی تو بھیج دے، کوئی نہیں ہماری فریاد سننے والا، ان کی چیخیں جب آسمان تک پہنچی نا، رب نے کہا وہ تو جانے دے رہے تھے، آپ کو گھر سے بے گھر کروں گا، پتہ چل جائے گا۔ بیٹی نے کیا کہا ابو جی میں نے قرآن میں پیسے رکھے ہیں، مجھے پتا ہے قرآن اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، قرآن کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یاد رکھنا۔ اس نے کہا بیٹی آپ امتحان میں کامیاب ہو گئی، معلوم ہوا آج ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن قیامت کے دن اگر آپ کے خلاف بول پڑا، یہ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے دی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ کے بغیر صحیح کاروبار ہی نہیں ہوتا، ہم کاروبار کیسے کریں جھوٹ کے بغیر؟ یعنی سر لگانا بھی مجھے آتی تھی، ترنم لگانا بھی آتا تھا، میں نے کہا کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائیں بس، اور نماز کا اہم مسئلہ سیکھ لیں تمام لوگوں سے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتا دے، میں اس بندے کو 1100 روپے انعام دوں گا، 11 والے کے صدقے۔ کوئی کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ نماز کے اندر جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ ثنا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کوئی بندہ کھڑے ہو کر بتا دے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، سب بھی پڑھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، میں کسی پر تنقید نہیں کر، میں مسئلہ بتانے والا ہوں، ایک خوشی کے لیے کہا ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دے یار۔ اور دوسرا مسئلہ، جب یہ پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا اللہ اکبر،
یہ واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے. یہ تکبیر پہلی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا تمہارے کان سن لیں. اگر تمہارے کان نہیں سنیں گے پہلی تکبیر بھی نہیں ہوگی, ہماری نماز کیسے ہوگی؟ ہم نماز میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, یاد رکھنا یار. طبیعت پہ نہ چلنا, پیارے نبی کی شریعت پہ چلنا. پہلی تکبیر بلند آواز سے تمہارے کان سن لیں. تمہارے کان سن لیں گے, کانوں کو سنانا ضروری ہے. جب تک کان نہیں سنیں گے آپ نماز میں داخل بھی نہیں ہوگے. اور دوسرا مسئلہ, بہت سارے لوگ جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں نا, امام رکوع میں ہے, آپ رکوع میں شامل ہوئے ہیں, کیسے بہت سارے لوگ ایسے ہی اللہ اکبر رکوع میں چلے جاتے ہیں. یاد رکھنا وہ نماز میں شامل بھی نہیں ہوئے. کیوں؟ فرمایا قیام فرض تھا, انہوں نے فرض ادا نہیں کیا, نماز کیسے ہوگی؟ اور جو میں نے مسئلہ بتانا تھا, ثنا جو ہے نا, ثنا پڑھنا یہ سنت ہے. اگر آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں, آپ کی ثنا رہ گئی ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ یہ نہ کہیں کہ میں ثنا پڑھتا رہوں اور رکعت بھی چلی جائے. یاد رکھنا ثنا سنت ہے, اگر رہ گئی تو نماز ہو جائے گی, فرض اور واجب نہیں ہے. اور اگر میں سب کچھ الحمدللہ یاد ہے, اگر کوئی بندہ یہ بتا دے نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں, اگر ایک واجب رہ جائے بھول کر تو نماز توڑ کر دوبارہ جوڑنی پڑتی ہے. ایک واجب رہ جائے, اگر جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا رہے تو نماز واجب العیادہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. جو بندہ جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے. نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ کم از کم یار, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میری بات بیان ختم. جو بندہ جو بھی کاروبار کرتا ہے, اگر وہ تجارت کرتا ہے, تجارت کے مسائل سیکھ لے. نہیں سیکھے گا اسے کیا پتہ روزی حلال ہے یا حرام ہے. اگر کوئی بندہ دکان چلاتا ہے, دکان کے مسائل سیکھ لے. فرمایا کہ دکان چلانے میں فرمایا نفع کتنا لینا چاہیے, کتنا نہیں, یہ چیز کیسے بیچنی چاہیے, اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے. اگر وہ نکاح کرنے والا ہے, نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جس کی اولاد ہے, اولاد کے حقوق سیکھنا فرض ہے. جب ہمسائے ساتھ بیٹھے, ہمسائے کے حقوق سیکھنا فرض ہے. یاد رکھنا جو کام کرتے ہیں اس کے مطابق علم دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. یاد رکھنا فرض چھوڑنے والا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری ذمہ داری ختم ہو جاتی. جو بندہ فرض چھوڑ دے اسے نبی چھوڑ دیتے ہیں. یار جسے نبی چھوڑ دے اس کا گزارا کہیں ہوتا ہے, کوئی ہے بچانے والا نہیں ہے. نوجوانوں سے, بزرگوں سے کہ التماس ہے, اور میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو, لمحہ فکریہ ہے, تمام دوست کم از کم یار دین سیکھیں, خدارہ دینداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج موقع ہے, آج وقت ہے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری محفل ہو سکتا ہے یہ کل دن چڑھے یا نہ چڑھے. ہم اس حال میں مر گئے یار, بغیر دین سیکھے مر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں, گالیاں بھی کھائی ہیں, حضور کو تکلیفیں مصیبتیں بھی پہنچائی ہیں. آج ہم دین سیکھیں. آج یاد رکھنا سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ جن کا تعلق حضور کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا. جتنا جو حضور کے قرب میں ہوگا اتنی مصیبتیں زیادہ آئیں گی. جتنا حضور کے قرب میں ہوگا اتنی پریشانیاں مصیبتیں زیادہ آئیں گی. جتنا حضور کے قرب سے دور ہوگا اتنا آزاد ہو جائے گا. آپ اور میں کتنے دین کے قریب ہیں, اور ہماری مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, دین کی محفل میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. تمام کو دعوت ہے یار سیکھنے کی نیت سے جایا کریں جہاں بھی جائیں. اور کم از کم جس مولوی کو بلائیں نا, میں تنقید نہیں کر رہا, اسے موضوع ذمہ لگائے, اسے کہیں یار ہمیں وراثت کے مسائل بتا, طلاق کے مسائل بتا. بہت سارے لوگ ہماری زبان سے کفری کلمات نکل جاتے ہیں, پھر ہمیں تجدید ایمان, تجدید نکاح کرنا چاہیے دوبارہ, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک بچہ کہہ رہا تھا حضور نے کہا یہ بچہ حرام کا ہے. بچے بھی ساتھ تھے, اس کا والد بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کا والد بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بچہ حرام کا ہے. وہ گھر گئے, اپنی بیوی سے کہنے لگے کوئی غلطی. اس نے پہلے پتا کیا کیا؟ سب سے پہلے گردن جھکائی, پیارے نبی کی ذات پر درود پڑھا. درود پڑھنے کے بعد کہنے لگی حضور نے سچ کہا ہے. کیا کہا؟ حضور نے سچ کہا ہے. اس کے بعد درود پڑھا. درود پڑھنے کے بعد کہنے لگی مجھ سے کوئی غلطی نہیں. میاں بیوی دونوں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی, آپ مہربانی فرما دیں میرا بیٹا حرام کا کیوں ہے, کرم نوازی فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ سامان لینے گئے ہوئے تھے, کھجور لینے, آپ نے بھول کر ایک کھجور اٹھا کر کھا لی. جب وہ کھجور تمہارے اندر گئی, اس کھجور کو کھا کر آپ گھر آئے, آپ کا موڈ بنا, بیوی کے ساتھ ہو گئے. فرمایا جب وہ لطفہ ٹھہرا, فرمایا وہ ٹھہرا, اس سے یہ بچہ پیدا ہوا, یہ بچہ حرام کا.
ہم سبزی لینے جاتے ہیں، ایک کھجور اٹھا کر کھا لی، ایسے کوئی چیز اٹھا کر رکھ لی، بغیر پوچھے کوئی چیز آپ نہیں لے سکتے. کوئی چیز تھوڑی سی بھی کھائیں گے وہ حرام ہے، کیونکہ ہماری نہیں ہے. اگر کوئی چیز گم شدہ بھی مل جائے آپ کی نہیں ہے. دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری تھی، اور جو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے. ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور پھر ایک بار دعا کرتا ہوں، جو دو چل کر آئے ہیں حضور کے غلام ہیں یار. حضور کی محفل میں اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.